جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان غضنفر اوان اور آج ہم اپنے پروگرام صدائے لاہور میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں اشرف مہتاب صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں اور لہجہ کے صدر ہیں۔ ان سے جانیں کہ ہم دنیا کی صورتحال، معیشت کی صورتحال، کرونا کی صورتحال اور پاکستان میں کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ جی اشرف مہتاب صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ پاکستان نے جو اپنا سیاسی نقشہ تبدیل کیا ہے، مقبوضہ کشمیر میں اس کو شامل کر لیا ہے، کیا خیال ہے اس نقشے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ بات آپ کو پتہ ہے کہ نقشے تبدیل کرنے سے نہیں ہوتی، بات ہوتی ہے عملی اقتدام سے۔ اگر کوئی عملی قدم اچھا اٹھایا جائے گا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اور وہ ایک جو فورم ہے ہمارا اقوام متحدہ، وہاں پہ وہ بات کو سراہا جائے گا اور اس کے حق میں ووٹ آئیں گے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، تو پھر تو ہم سمجھیں گے کہ نقشہ تبدیل کرنے کا فائدہ ہوا ہے۔ اس کی یہ مثال آپ کو دے سکتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے آج سے کئی سال پہلے قرارداد منظور کی تھی کہ جو برِ صغیر کے اندر پاکستان اور انڈیا بنا ہے، اس میں ایک علاقہ ہے مقبوضہ کشمیر کا، وہ متنازع علاقہ ہے۔ اب وہ اس متنازع علاقے کے حوالے سے جو قرارداد پاس کی گئی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ کشمیریوں کو ان کے اپنی مرضی کے مطابق یہ حق دیا جائے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اس کا ثواب رائے کرایا جائے، کشمیر کے اندر رائے شماری کرائی جائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا وہ انڈیپینڈنٹ کوئی اپنا طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد انڈیا نے متعدد بار خلاف ورزی کی کہ اس متنازع علاقے میں جہاں پہ نیٹو فورسز کا کوئی عمل دخل ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ اپنی لاکھوں کی تعداد میں فوج اتار دی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس وقت بھی جو 8 سے 9 لاکھ فوج وہاں پہ اتنے سے چھوٹے سے خطے کے اندر موجود ہے، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ قبضے کی چکر میں ہی ہے نا، قبضہ کیا ہوا انہوں نے۔ ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھے، اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ یہ متنازع علاقہ ہے اور وہ بھی اقوام متحدہ ہماری اس بات کی تصدیق کرتا ہے، تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں فوج نہیں ہونی چاہیے تھی انڈیا کی، لیکن ان سے ہٹ درمی کی۔ اور وہ ہٹ درمی اکیلے نہیں کر سکتا، ہندو اتنا بزدل، مطلب اس پوری اگر خطے میں دیکھا جائے تو اتنا بزدل ہے کہ ذرا سی بھی اس کے اوپر مشکل پڑ جائے تو پھر یہ رام رام کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن 4 پیسے اس کے پاس آ جائیں گے، تھوڑا سا یہ بہتر ہو جائے گا مالی طور پہ، اور اس کو کسی کی سپورٹ ہو جائے گی، تو پھر یہ وہ اسی رام رام کرتے ہوئے بغل میں سے چھری نکال لے گا آپ کے پیچھے۔ اچھا اشرف صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کرونا کی جو موجودہ صورتحال ہوئی پوری دنیا میں، آپ نے دیکھا کاروبار ٹھپ ہو گئے، کاروبار کو نقصان ہوا، لیکن ڈالر بھی مہنگا ہوا اور سونا بھی مہنگا ہوا۔ کیا خیال ہے آئندہ کی جو معیشت ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی اس طرح؟ یہ سونے کی جو مہنگائی کی بات ہے نا، یہ سمجھ آتی ہے، اس لیے سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ایشیا کے اندر خاص طور پہ اور باقی جگہوں پہ بھی ایک مطلب ایک کولڈ وار چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ آپ عرب کنٹری کے اندر چلے جائیں، ابھی ریسنٹلی برود کے اوپر جو آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ جان سے گئے اور زخمی بھی ہوئے اس میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھیں کسی دنیا کے کسی جو بڑے بہت انصاف پسند تھے، جنہوں نے کہا جی ہم علمبردار ہیں انصاف کے، انسانیت کے، بڑے انسانیت کے اور انصاف کے علمبردار تھے، انہوں نے ایک آواز تک نہیں اٹھائی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس نے یہ کام کیا وہ راتوں رات ہی مکر گیا، اس نے صاف ہی کہہ دیا اسرائیل نے کہ ہمارا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے۔ مقصد کہنے کا یہ، اگر اس کا عمل دخل نہیں ہے جس کے ساتھ وہ تنازع چل رہا ہے اس علاقے کے اندر، تو پھر یہ کہاں سے؟ یہ اوپر سے فریتے آگے بم پھینک گئے، اتنے خطرناک وہاں بم کے جو بم پھینکے گئے ان کے تجربات کیے گئے ہیں کہ اگر یہ بم انسان کے اوپر گرے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے، تو وہ اس میں کامیاب ہے۔ کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ آپ دیکھ لیں مسلم ممالک کے اندر خاص طور پہ عرب کنٹری کو سب سے زیادہ اس کا دکھ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اب مجھے بتائیں کہیں سے کوئی ایسی آواز اٹھتی ہوئی، کہیں سے کوئی بہت بڑا شور شرابہ اٹھتا ہوا، کوئی لاہ عمل بناتے ہوئے کوئی نظر آئے؟ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب کہ ہم اس وقت جو ہے نا بٹے ہوئے ہیں، آپس میں علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں، ہم کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا اس موقع پہ، لیکن ہم صرف اپنی اسکن بچانے کے چکر میں، حالانکہ یہ جو کچھ برود، شام، عراق، لبنان، لیبیا میں ہو رہا ہے، یہ کل کو ہمارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ابھی سے جاگ جائیں، ہوش کے ناخن لیں اور جو ہے کوئی لاہ عمل تیار کرے، آپس میں اکٹھے ہوں۔ اچھا کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ساری صورتحال تیسری جنگ کی طرف جا رہی ہے، جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے؟ یقینی بات ہے، آپ دیکھ لیں یہ ایک خطہ جو جتنا دنیا کا یہ خطہ ہے، اس میں کشمیر، پاکستان، افغانستان شامل ہے۔
اب دیکھیں کہ ساری جتنی بھی توجہ اب اس طرف ہو گئی ہے مرکوز سب کی، امریکہ ہے اس کی بھی توجہ اسی طرف مرکوز ہے، چائنا ہے اس کی بھی توجہ، روس کی توجہ بھی اسی طرف مرکوز ہے، اور اسی طرح سے امریکہ کے ساتھ جو اس کے الائی اتحادی ممالک ہیں جتنے بھی ہیں وہ بھی اسی طرف مرکوز ہے۔ تو صورتحال تو بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں 100% یہ ہے کہ جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس خطے کے اندر جیسے انڈیا اور چائنا کی آپس میں پچھلے دنوں میں جھڑپیں ہو چکی ہیں، اور لداخ کے اندر جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، تو پھر یہ لامحالہ یہ سب کچھ ہے کہ اب امریکہ، برطانیہ اور اس کے جتنے اتحادی ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بیڑے جو ہیں، بحری بیڑے اور جنگی ساز و سامان وہ انڈیا کے اس پورٹ میں لا کے وہاں کھڑا کریں، اور اس سلسلے میں جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ متحرک بھی ہو چکے ہیں، اور جو سمندر ہے اس کے اندر جو طوفان برپا ہونے والا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور وہاں پہ آ کے کیا کچھ، تو وہ سارا کچھ یہی بھی ہوگا۔ اور اگر یہ سارا کچھ یہیں سے ہوتا ہے تو پھر جو غزوہ ہند کا ایک ہمارے اسلام اور دین میں، قرآن میں بھی ایک ہے، تو اس کی طرف تو یہ پیش قدمی شروع ہو چکی ہے۔ اب اس میں دیکھیں ترکی کے بیانات دیکھ لیں، روس کے بیانات دیکھ لیں، چائنا کے بیانات دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، اس کا ایک بڑا بلاک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ افغانستان میں اگر دیکھیں اب وہی جو کہتے تھے امریکن کی مٹھی بھر یہ طالبان ہے، ہم ان کو اڑا کے رکھ دیں گے، یہ کر دیں، نہ ان کے پاس کوئی ٹینک ہے، نہ ان کے پاس جدید ہتھیار ہے، نہ کوئی ایٹم بم ہے، نہ ان کے پاس کوئی راکٹ، اس طرح کے وہ جو میزائل ہیں وہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ہمت اور حوصلے کو اور جہاد کے جذبے کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے 40 ممالک کو ناک ٹیکنے پہ مجبور کیا، ناک کی لکیریں نکلوائی ان سے، اور وہ مجبور ہوئے کہ ان کے ساتھ صلح صفائی کرے، وہ جن کو مٹھی بھر کہتے تھے۔ تو اس سے اندازہ کیا ہوتا ہے کہ اس خطے کے اندر آنے والے 15 سال میں، 10-15 سال کے اندر بہت کچھ ہونے والا ہے، دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے والا ہے۔ یہ جو نقشے تبدیل ہو رہے ہیں نا، یہ چھوٹے موٹے جگہوں کے ہم کر رہے ہیں، یہ ایک طرف رہ جائیں گے۔ ورلڈ آرڈر انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس کے اوپر اللہ کا ایک ورلڈ آرڈر آ رہا ہے، نقشے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اب سب سے زیادہ کورونا کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے؟ یورپ کو ہوا ہے۔ آنے والے 4 سال کے اندر آپ دیکھ لیجیے 2024 کے اندر چائنا معیشت کی سب سے بڑی پاور ہوگی، اور اس کے بعد چائنا کے بعد امریکہ جو ہے وہ 2nd نمبر پہ جائے گا، پھر اس کے بعد جاپان آ جائے گا، 3رے نمبر پہ انڈیا جا رہا ہے۔ اس میں نئی جو طاقتیں آ رہی ہیں معیشت کی، انڈونیشیا اس میں شامل ہو رہا ہے، اور اس میں جو کینیڈا ہے وہ باہر نکل رہا ہے، اسپین جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے، اس کے علاوہ 1-2 اور ممالک یورپین ہیں باہر نکلے، ان کی جگہ پہ ایشیا کے ممالک لے رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال یکسر معاشی بھی اور دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کچھ جنگی بھی یہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس خطے کے اندر ایک تو معاش کا بھی سلسلہ زیادہ ہوگا، اور دوسرا یہ کہ نظر بھی ان کی جو اس خطے کے خلاف ہیں، اگینسٹ ہیں، جو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ تھانے داری کریں، اور انڈیا کو چاہتے ہیں کہ وہ تھانے دار بن کے ان کی جگہ پہ کام کریں۔ جیسے کہ کسی بڑے افسر نے، کسی ہمارے یہاں پہ مثال دیتا ہوں پولیٹیکلی، کسی نے کسی پہ دباؤ ڈالنا ہوتا ہے تو وہ متعلقہ وہاں کے تھانے کو، ایس پی کو، ڈی ایس پی کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس سے وہ تھانے داری کرواتا ہے۔ اب یہ امریکہ اور اس کے لائی اتحادی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو تھانے داری دے کے تو اس سے اپنا کام نکلوایا جائے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے جن لوگوں کا ٹکر ہے، جس میں وہ بھی ایٹمی طاقتیں ہیں، مطلب پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، چائنا ایک ایٹمی طاقت ہے، اگر خدا نہ کرے یہاں پہ کوئی اس طرح کا جنگ کا شعلہ بھڑک اٹھا تو پھر یہ دنیا بھول جائے گا، پھر دنیا بھی باقی رہے گی۔ پھر یہ جو وہ خود ہی کہہ رہے ہیں یورپین ممالک کہ اگر یہاں پہ جنگ چھڑ گئی تو پھر 10% دنیا کے اوپر 10% آبادی بچے گی، باقی سب تہس نہس ہو جائے گی۔ اچھا مطلب صاحب، پاکستان کی صورتحال کے بارے میں، سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کی نظر ہے؟ حکومت کو 2 سال پورے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی، کیا کہتے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال، سیاسی صورتحال، معاشی صورتحال کے بارے میں بھی؟ دیکھیں حکومت آئے یا جو بھی آئے، عمران کی ہو، نواز شریف کی ہو، مشرف کی تھی، ضیاء الحق کی تھی، یا کسی اور کی طرح سے، عوام کو ریلیف چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس عوام میں بھی غریب عوام جو سب سے زیادہ جس کی تعداد ہے 70-75% جو ایسے لوگ ہیں، اور اس میں سے 50% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے بچے، ان کا مستقبل کیا ہوگا وہ یہی سوچتے ہیں، ان کے بچے پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، کوئی روزگار ان کو مل سکے گا نہیں مل سکے گا، کورونا کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں بے روزگار ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ، اور سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ جو کورونا جو بین الاقوامی ملک تھے جہاں پہ ہمارے سمندر پار پاکستانی گئے ہیں، خاص طور پہ عرب کنٹری میں، وہاں سے لاکھوں لوگ وہاں سے بے روزگار ہو کے واپس آ رہے ہیں، تو یہ سارا طوفان یہ اس ملک کے اندر ہی آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پیالی کے اندر کا طوفان نہ سمجھے، یہ جو ایک پیٹ کا طوفان ہوتی ہے نا، بے روزگاری کا طوفان اور پیٹ کی آگ جو ہوتی ہے، یہ تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ حکومت جو بھی آئے اس کو چاہیے کہ اس طرف کم از کم جو ضروریات زندگی ہے، خاص طور پہ اس میں آٹا، چینی، دالیں، گھی، دودھ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں اور مسالہ جات ہیں، ان کے اوپر کڑی نظر رکھے، ان کی قیمتوں کو کنٹرول کرے۔ اگر کہیں چاہتی ہے کہ بھئی قیمتیں اس لیول پہ نہیں ہے اور واقعی ان کو وائبل نہیں ہے جو یہ چیزیں بیچتے ہیں، تو حکومت اس کو سبسڈی دے، مطلب ٹارگیٹڈ سبسڈی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے جو مل آنر کی جیب میں ڈال دو سبسڈی، غریب
جائے باڑ میں اور وہی کرے کہ وہ سبسڈی بھی لے لے اور اس کے بعد قیمت بھی کنٹرول نہ کرے. چینی کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو نوٹس لیا گیا تھا پھر اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی پھر کمیشن بنا, اس کا سارا کچھ سامنے آ چکا ہے, ہر چیز سامنے واضح طور پہ رپورٹ میں آ چکی ہے, لیکن کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. کچھ لوگ یہاں سے بھاگ بھی گئے ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگے ہیں. کہتے تو یہ تھے کہ ہم باہر سے چوروں کو پکڑ کے لائیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے اور ان کے جو پیٹ سے کھایا ہوا مال ہے وہ واپس نکالیں گے. وہ تو پیٹ سے نکالنے کی دور بات ہے, ان کی جو بوریوں تجوریوں میں وہ نہیں نکال سکے, تو وہ ابھی تک باہر سیرے کر رہے ہیں. آخر میں میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ نیب نے 11 تاریخ کو مریم نواز اور 12 تاریخ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو طلب کیا ہے, کیا کہتے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھائی بزدار کو کے حوالے سے یا پنجاب کے اندر پہلے سے کیا رائے پائی جاتی ہے؟ جی, کیا پائی جاتی ہے رائے کہ وہ میرٹ پہ ہیں؟ نہیں ہے نا. تو جس طرح جب اس سے پہلے کبھی علیم خان نے کوشش کی اور اپنا دھڑا بنانے کی کوشش کی تو کیا ہوا؟ ناکام ہی ہوئے. نیب نے نہیں اٹھایا نا, بالکل ٹھیک ہے, نیب ہی لے کے گیا. صحیح. تو اب انہوں نے دیکھا کہ اب اس کو نکالنا ہے تو کوئی الزام لگانا چاہیے. بڑا میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جو الزام لگایا گا بڑا بونڈا سا پولیس والی حرکت کی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر نہیں پکڑ میں آتا تو شراب ڈال دو اس کے اوپر یا کچھ اور ڈال دو. تو وہ چونکہ پھر اور تو کچھ شاید ان کو نہیں ملا ہوگا تو انہوں نے کہا چلو ان شراب سے پھاڑ کے نا تو اتنا دو. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کا کام نہیں ہے اس طرح کے جو پرمٹ ہے یا اس کی انویسٹیگیشن کرنا. سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں اس سے پہلے نیب کی سکی ہو چکی ہے انہی وجہ سے کہ ان کا کام ہے کہ وہ جو اصل کیس ہے ان کو طرف جائے اور بیلنس کرے. بیلنس سے مراد یہ نہیں کہ میں ایک ان کا پکڑے اس کا پکڑے, مقصد کہنے کا ہے اگر احتساب کرے, اقراض دی بورڈ کرے. حکومت کے اندر کو اس طرح کی کرپشن ہے اس کو بھی پکڑے, یہ نہ کہے کہ میں اگر حکومت کو پکڑوں گا اس کے بندوں کو تو کل کو یہ حکومت گر جائے گی. تو لوگوں کے ذہن میں تو آئے گا نا لام حالانکہ کہ چیئرمین یہ کہہ رہا ہے نیب کا کہ اگر میں فلاں کو پکڑوں گا اس کی صحت اجازت نہیں دیتی تو بھائی جن باقی لوگوں کو جو آپ نے مار دیا 2-3 بندے نیب کی کسٹڈی میں مر گئے ان کی صحت اجازت دیتی تھی. احتساب کرنا نہ ہوا. پھر یہ تو یک طرفہ ٹریفک ہے جو چلائی جا رہی ہے اور یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ جو انصاف کرنے والے ادارے ہیں وہ ڈالے ہیں بلکہ عوام بھی اس حوالے سے ڈالا ہے. اچھا, میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ علیم خان کو جب نیب نے اریسٹ کیا یا نیب نے ان کو پکڑ لیا تو انہوں نے اخلاقی طور پر استعفیٰ دے دیا تھا, تو کیا خیال ہے کہ عثمان بزدار صاحب اخلاقی طور پر استعفیٰ دے سکتے ہیں؟ کوشش تو یہی ہے کہ شراب پا کے تو وہ استعفیٰ لے لو. دیکھو بندہ کی ہے وہ استعفیٰ دینا ہے کہ نہیں, مقصد ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے نہیں اڑتا. اگر کوئی اور مسئلہ ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ نیب اس کو اٹھا کے لے جائے اور اندر رکھے تو پیچھے میں جو ہے وہ چینج کرنا ہی پڑ جائے. تو وہ لازمی بات ہے, آپ نے وزیر اللہ کے بغیر تو نہیں صوبہ چلانا, کچھ نہ کچھ تو ہوگا. جی ناظرین, سنیے آپ نے اشرف مہتاب صاحب کی گفتگو. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.